اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے سفر کو کامیاب بنائے، کسی سفر پہ نکل رہے ہیں، مثلاً فرض کریں کوئی بندہ آج صبح نکلنا چاہتا ہے، منڈی جانا چاہتا ہے اور کامیاب قسم کا کوئی سودا کر کے آنا چاہتا ہے، یا کوئی بندہ فرض کریں کسی اور سفر میں جانا چاہتا ہے، وہاں اس کا کوئی مقصد ہے، اس کو پورا کرنے کی غرض سے، ہاں جی، یا مثلاً کسی فرض کریں کہ کوئی اور اس طرح کا بڑا مقصد لے کر سفر پر جا رہا ہے، ہاں، کوئی جانا چاہتا ہے عمرے پہ تاکہ کامیابی سے اپنے عمرے کا سفر پورا کر کے آئے، یا کسی اور اچھے نیت کے کتنے سفر ہیں، یا مثلاً جانا چاہتا ہے کہ فرض کریں کہ اپنے والدین کو ملنے جا رہا ہے اور اس کو اپنے اس سفر میں کامیابی چاہیے کہ جائے اور اپنے والدین کو اچھے طریقے سے مل کر واپس آ جائے، ہاں، ہم یہ نہ سمجھیں کہ بس میں جا رہا ہوں تو بس جیسے میں جا رہا ہوں تو ہر چیز اس طرح ہوگی جس طرح میں چاہ رہا ہوں، ہاں، ایسے نہیں بھی ہوتا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کامیابی سے اپنے سفر کو پورا کریں اور جس مقصد کو لے کے جا رہے ہیں، جس نیک مقصد کو لے کے جا رہے ہیں اس کو پورا کریں، تو حتماً کیا کریں، یہ 5 صورتیں ہیں، ایک صورت نہیں ہے، 5 صورتیں ہیں، سفر سے پہلے یہ 5 صورتیں تلاوت کر لیں، پھر اللہ کے حوالے، پھر آپ بے فکر ہو کے اپنا سفر کریں۔ آپ کی حفاظت کرنے کے لیے اور آپ کے سفر کی کامیابی کے لیے خدائے کریم خود فرشتوں کو سیٹ کر دے گا، وہ عوامل کو سیٹ کر دے گا، اور آپ کے سفر میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوگی اور آپ کامیاب اور کامران اپنے سفر کو انجام دیں گے۔ وہ 5 صورتیں یہ ہیں، ان میں پہلے نمبر پر سورہ الکافرون ہے، یہ تلاوت کرے، دوسرے نمبر پر سورہ النصر، تیسرے نمبر پر سورہ توحید، چوتھے نمبر پر سورہ فلق اور 5ویں نمبر پر سورہ الناس۔ یہ 5 صورتیں ایک کے بعد دیگرے تلاوت کرے سفر سے پہلے، اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر انشاءاللہ سفر شروع کر دے۔ خدائے کریم اپنے کرم اور فضل سے اس سفر کو کامیاب بنائے گا۔